شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی بندگی کریں۔ اس کے لیے اس کے ویسے تو بہت سارے ہتھیار ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی بندگی سے دور کر دیتا ہے، دین پر چلنے سے دور کر دیتا ہے۔ اور ان ہتھیاروں میں ایک ہتھیار ہے انسان کو غافل بنا دینا۔ ویسے تو بہت سارے مواقع پہ ہم غافل بن جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، سمجھ نہیں آتی، اور انسان اللہ کا باغی اور مجرم بن جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے غفلت کا ایک پہلو بیان کروں گا، اور وہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑے غافل ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے۔ بچہ 10 سال کا ہے، اس پہ نماز جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، 10 سال کا ہو جائے فرمایا نماز نہ پڑھنے پہ مارو۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو کام نیکی کا کر لے گا۔ اچھا، وہ بچہ ابھی جس کو ہم بچہ کہہ رہے ہیں 15 سال کا ہو گیا، ابھی بھی بچہ ہے، 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی نماز روزے کی تیری عمر کیا ہے؟ بہت سارے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھتے، لوگ کہتے ہیں اس عمر میں نماز، تو لوگ سمجھتے ہیں ابھی عمر ہی کیا ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال ہو گئے، 50 سال کے بعد بندہ ویسے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو جوانی کی درمیان کی عمر تھی نا، وہ ساری ہم نے بچہ بچہ کہہ کر گزار دی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو دنیاوی معاملات میں بھی اپنی اولاد کو بڑا نہیں ہونے دیتے۔ خدا را اپنی اولاد کو بڑا ہونے دیں، تجھے کیا پتہ ہے، تو ابھی بچہ ہے، تو ابھی بچہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا مارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 سال کے بچہ اگر ہو جائے تو ان کے بسترے آپس کے اندر جدا کر دو۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں ابھی بچہ ہے، اور پھر اس کے نقصانات کتنے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن کو آج ہم بچہ سمجھ کر ان پر دین کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتے دینی لحاظ سے، ہمارے اسلاف میں اتنی عمر کے لوگوں نے کیا کیا کیا۔ محمد بن قاسم جو بر صغیر کے اندر اسلام لایا اور جس نے بر صغیر کو فتح کیا ہے، اس کی عمر کتنی تھی؟ ایک 17 سال کا بچہ۔ ہمارے ہاں شاید 17 سال کے بچے کو صحیح طرح قلم پکڑنی نہیں آتی، لیکن انہوں نے تلوار پکڑی اور بر صغیر کو فتح کر لیا۔ حالانکہ بر صغیر یہ وہ علاقہ تھا کہ جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ابی العاص کا جو بیٹا عثمان تھا اس کے ذریعے اس کی زیر قیادت لشکر بھیجا تھا، فتح کرنے کی کوشش انہوں نے بھی کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو کہتے جو کام عمر بن خطاب نہیں کر سکے تو بچے نے کیا کر لینا ہے؟ لیکن بچے کے اندر ہنر تھا، صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ نے بچے نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، اور آج ہم اس کو یاد رکھتے ہیں ایک جرنیل کے طور پر۔ اور پھر اسی طرح آگے آپ چلیں، محمد بن قاسم کی عمر تو 17 سال کی۔ اسی طرح قسطنطنیہ عیسائیوں کا دارالحکومت تھا، یہ فتح کس نے کیا ہے؟ اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر اپنے زمانے میں بھی کوشش کرتے رہے، لیکن فتح نہیں ہوا۔ فتح کس نے کیا؟ سلطان محمد بن فاتح نے۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ 22 سال۔ اب ان کی 22 سال عمر ہے، اور 22 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کیا بھلا؟ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے امریکہ فتح کر لیا، برطانیہ فتح کر لیا، روس فتح کر لیا۔ تو قسطنطنیہ آج کے دور میں جس طرح امریکہ ہے یا روس ہے، اس طرح ایک سپر پاور تھی اس دور کی، جس کو 22 سال کے نوجوان نے فتح کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، آپ نے جب بچہ تھا ایک اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے آگے بیٹے تھے اسامہ، حسن حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی آخری امت میں ایک لشکر تیار کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ نے لشکر کا امیر کس کو بنایا؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا عبداللہ، ابھی ان کے 10 سال کی عمر تھی، انہوں نے اس کو غزوے کے لیے بھیج دیا، جہاد کے لیے بھیج دیا۔ تو آج خدا را ہم تو بچوں کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ابھی تو بچے ہیں۔ اچھا، پھر آپ کہیں گے یہ تو جہاد کی بات ہی ہو گئی۔ تعلیمی آپ محدثین دیکھ لیں، بڑے بڑے محدثین جن کی عمر 17-18 سال تھی، وہ بڑی بڑی کتابوں کے مؤلف بن گئے تھے، مصنف بن گئے تھے، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھ دی تھیں۔ تو آج کے دور میں ہم
اپنے بچوں کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تو نے کرنا ہی کیا ہے، بعد میں کر لینا، بعد میں کر لینا، اور بات کرتے کرتے 50 سال عمر گزر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ انسان ویسے بڑھاپے کی طرف چلا پڑتا ہے، پھر کہتا ہے اب میں نے کیا کرنا، اب تو میں نے زندگی ساری گزار دی۔ اس لیے خدا را کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہ باور کرو ابھی تو چھوٹا ہے۔ اچھا پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے بچوں نے صلاحیت کہاں نکالنی شروع کر دیا؟ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر ٹک ٹاک لڑکیوں اور لڑکوں سے بھری پڑی ہے۔ جب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالنی نہیں ہے، نہ دنیاوی ذمہ داری ڈالی ہے، نہ دینی ذمہ داری ڈالی ہے، اب وہ اپنی صلاحیتیں جا کے ٹک ٹاک پہ نکال رہے ہیں، وہاں دکھا رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، نوجوان ساری نسل اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ تو خدا را بچوں کو بڑا ہونے دیں، عمر کے ساتھ ساتھ جو اسلامی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں اپنی پوریاں ادا کریں، اور ان کو یہ نہ کہا کریں ابھی بچہ ہے بعد میں کر لینا، ابھی جوانی کی عمر میں ہی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر کے بارے میں سوال کرنا کہ جوانی کہاں گزاری تھی۔ تو جوانی کی عمر میں اصل عبادت ہوتی ہے، دین کے کام اصل انسان نے جوانی کی عمر میں کرنے ہوتے ہیں۔ تو جوانی کی عمر میں عادت ہوگی تو انسان بڑھاپے کی عمر میں جا کر دین کا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے خدا را اس غفلت سے باہر نکلیں، دنیاوی معاملات میں بھی باہر نکلیں۔ اگر کسی بچے میں صلاحیت ہے، آپ یہ نہ دیکھیں یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، نہیں بچہ نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت سے فائدہ لیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوتے تھے، عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، وہ پاس بیٹھے ہوتے تھے، اسے مشورہ لیا جاتا تھا۔ تو جس کے اندر صلاحیت ہو اس کی صلاحیت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے دین کا کام جو ہے وہ کروانا چاہیے، اور دین نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں نماز روزے کی وہ بھی پابندی سے ادا کروانی چاہیے بچوں سے، تاکہ انہیں دین کے کام کرنے کی عادت پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔